زہرا پہچان ہے مصطفیٰ کی. اللہ نے مصطفیٰ کا تعارف کرانا ہو تو زہرا کے ذریعے کرواتا ہے. وہ زہرا ضمانت عزادار کی جنت کی لے رہی ہے. توجہ کی. یعنی اس سے بڑی ضمانت کیا کہ ذاتی کہہ رہی ہے دیکھو جو حسین پر روئے گا، یہ جو رونے والی قوم بابا آپ نے کہی ہے، اس کو میں اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہوں گی جب تک ایک ایک فرد جنت میں داخل نہ ہو جائے. مومن کے لیے سب سے بڑی گارنٹی. ایک شخص کا پیر بھاگنے والا ہو، میدان میں کھڑا ہونے والا نہ ہو، یہ میدان سے بھاگ جائے تو کوئی اعتراض بنتا ہے؟ توجہ کیجئے گا. کوئی اعتراض بنتا ہے؟ نہیں بنتا. بھائی اس کا کیونکہ مرشد بھاگنے والے وہ بھاگے کوئی حرج نہیں. ٹھیک ہے. اگر کسی کا پیر چور ہو، اس کا لیڈر چور ہو، تو وہ نیچے اگر چوری کر لے کیا کہا جائے گا؟ یہ چوروں کا، اس کا لیڈر چور ہے تو یہ کیا کرے گا؟ اگر کسی کا لیڈر پٹواری ہو، ٹھیک ہے، نیچے والا بھی وہ پٹواری ہو تو اعتراض نہیں بنتا کہ بھائی یہ وہ بڑے پٹواری یہ وہ پٹواری. اگر بڑا کرپٹ ہے تو نیچے والا اس کی اگر کرپشن کرے تو اس کو برا نہیں سمجھا جاتا. کیوں؟ کیونکہ اردو میں کہا جاتا ہے کبوتر با کبوتر باز با باز. کبوتر کبوتر کے ساتھ پرواز کرتا ہے. کبھی آپ نے دیکھا ہے کبوتر کوے کے ساتھ پرواز کر رہا ہو؟ نہیں، اس کا کوے کے ساتھ جوڑ نہیں ہے. باز باز کے ساتھ پرواز کر رہا ہو تو باز کا باز کے ساتھ جوڑ ہے، لیکن کبوتر کے ساتھ نہیں. یہ نہیں دیکھیں گے کہ باز اور کبوتر اکٹھے پرواز کر رہے ہیں، نہیں کریں. کبوتر اور باز کر رہے ہیں، نہیں. جس کی جو جنس ہے وہ اسی جنس کے ساتھ پرواز کرتا ہے، وہ اسی جنس کے ساتھ ہوتا ہے. آپ یہ نہیں دیکھیں گے ایک بندہ تہجد گزار نمازی ہو اور ساتھ اس کو شرابی بیٹھو. اگر شراب پینے والا ہے تو وہ کہاں نظر آئے گا؟ شرابیوں کے پاس. اگر کوئی نشہ پینے والا ہے وہ کہاں نظر آئے گا؟ نشیوں کے پاس. اگر مثال ایک ڈرائیور ہے تو وہ کہاں اسے سکون ملے گا؟ وہ جہاں ڈرائیور بیٹھے ہوں گے. وہ پھر وہاں ڈرائیوروں کی گپ لگے گی کہ ہاں بریک چلائیے، ادھر میں اسپیڈ لائیے، ادھر میں نے یہ کیا. وہ پھر آپ نہیں اس کی بات کریں گے. جہاں پر اسکول کے استاد ہیں، زمیندار ہیں، وہ زمیندار ہیں تو وہ بیٹھے ہوں گے جی ہاں نہر چڑھی ہے، نہر بیٹھی ہے، منجی کو پانی لگا ہے، منجی اچھی ہوگی نہیں ہوگی، کپاس اچھی ہوگی. یہ جب آپس میں بیٹھیں گے تو ان کی جنس ملے گی. جب جنس ملتی ہے تو پھر مزہ بنتا. توجہ کی کہ جس کی جو جنس ہوگی وہ اسی جنس کے پاس بیٹھے گا. کہ جو لیڈر جیسا ہوگا اس کے پیچھے چلنے والے ویسے ہوں گے. لیڈر چور ہے تو اس کے پیچھے چور ہی چلیں گے. لیکن اگر لیڈر پاک ہو تو اس کے پیچھے کوئی پلیت چل سکتا ہے؟ اگر لیڈر نور ہو تو پیچھے نور ہی چلے گا، ظلمت نہیں چلے گی. ٹھیک ہے. عزادار اہل بیت کے ماننے والا جس مکتب سے تعلق رکھتا ہے، کائنات کی سب سے پاکیزہ ہستیاں ہیں جو اللہ کے نور سے خلق ہوئی ہیں، وہ ہستیاں ہمارے پیر ہیں. آپ نے عزاداروں کے فضائل تو سنے ہیں، لیکن ذرا اس جہت سے، اس اینگل سے اس طرح بھی تو سوچ لیں کہ عزادار اس گروہ میں شامل ہونا چاہتا ہے کہ جو گروہ حضرت زہرا کی شفاعت لینے کا دعوے دار ہے. تو جب حضرت زہرا کی شفاعت ہم نے لینی ہے تو ہمارے اندر رنگ و بو بھی حسینیوں والا ہونا چاہیے یا یزیدیوں والا؟ توجہ ہے. اگر کسی کے اندر عادتیں عمر سعد والی ہوں اور کہے کہ بننا میں نے حسینی ہے، کردار کا شمر ہو، بننا حسینی ہے، بن سکتا ہے شمر؟ نہیں بن سکتا. حسینی بننا ہے تو پھر نور حسین لینا پڑے گا. پھر اپنے آپ کو پاک کرنا پڑے گا کہ پاکوں کے قریب جا سکوں. آئمہ کو یہ قبول ہی نہیں تھا کہ کوئی شیعہ کہے اور اس کے اندر نور اہل بیت نہ ہو.
یہ روایت گزشتہ مجلس میں سنا چکا ہوں، لیکن کیونکہ بہت سارے لوگ نہیں تھے اس لیے دوبارہ سنا رہا ہوں۔ بندہ بڑے دور سے آیا معصوم کو ملنے کے لیے، امام کو ملنے کے لیے، وہ ایران سے سفر کر کے آیا، کہا دروازے پر دستک دی، مولا کا غلام گیا، کہا کہ مولا کو بتائیں کہ شیعہ آئے ہیں بڑے دور سے۔ غلام نے کہا کہ کہہ رہے ہیں شیعہ آئے ہیں۔ مولا نے کہا واپس بھیجو، شیعہ کو بھی جھوٹ بول رہے ہیں۔ دوسرے دن پھر تیسرے دن گزرتے گزرتے مہینے گزر گئے، 1 مہینہ 2 مہینے، مولا اجازت ہی نہیں دے رہے، تھک گئے، کہا کیسے ثابت کریں شیعہ، ساری دنیا کہہ رہی ہے ہمیں شیعہ ہیں، مولا نہیں مان رہے، آپ شرمندہ واپس جا رہے ہیں کہ دشمن مذاق اڑائے گا، کریں کیا؟ آخری دفعہ پھر ایک ٹرائی کی، کوشش کی، ایک دفعہ تو مولا کو کہہ دیں، شاید آخری دفعہ پیغام بھیجا کہ مولا کو کہیں آپ کے حقدار ہیں، آپ کے ماننے والے ہیں، آپ سے محبت کرنے والے ہیں۔ غلام نے جیسے یہ کہا تو کہا اب بلا لو ان، یہ اندر آئے، مولا نے کہا ان کی خصوصی مہمان نوازی کرو، ان کے لیے خصوصی نشستوں کا اہتمام کرو، ان کے لیے ضیافت کرو، میرے مہمان آئے ہیں۔ یہ حیران ہو گئے، مولا اتنی خاطر مدارت کر رہے ہیں، اور ادھر 3 مہینے ہو گئے روز رہتے سرکار، 3 مہینہ ہو گئے مدینہ کی گلیوں میں پھر رہے ہیں، ملاقات کا ٹائم بھی نہیں مل رہا، اور 3 مہینوں بعد اب مل رہا ہے تو مولا اتنا اہتمام کر رہے ہیں ہمارے لیے۔ آخر انہوں نے پوچھ لیا، مولا 3 مہینے ہو گئے ہر روز آپ کے دروازے پر آ رہے ہیں، آپ اجازت ہی نہیں دے رہے، مسئلہ کیا؟ اور آج آپ جب جانے لگے تو اجازت دے دی۔ کہا 3 مہینے ہو گئے ہو تم غلط لقب لگا رہے ہو اپنے ساتھ، 3 مہینے ہو گئے تم اپنے آپ کو شیعہ کہہ رہے ہو، یاد رکھو ہر کوئی ہمارا شیعہ نہیں ہے جو اپنے آپ کو کہہ دے، جو رب کا مطیع محض ہے وہ ہے شیعہ، جس کے اندر سے کردار اہل بیت نظر آئے وہ ہے شیعہ، جو اپنے رب کا سچا عاشق ہو وہ ہے شیعہ، جو تہجد گزار ہو وہ ہے شیعہ، جس کی پیشانی سے نور خدا نظر آئے وہ ہے شیعہ۔ تم اپنے آپ کو اہل بیت کا عاشق ہو، محبوب کہو، لیکن شیعہ کہنے کی ضرورت سوچ سمجھ کے کہو، شیعہ کو عام ہے، اللہ نے ہمارے نور سے بنایا ہے۔ تو اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس قبیلے سے جڑ جائیں جس قبیلے کی شفاعت کیے بغیر آقا ذاتی جنت میں نہیں جائے گی، تو کم از کم رنگ و بو حسینی ہوگا تو جائیں گے، اگر یزیدی ہوگا تو نہیں جا سکتے۔ اب آپ خود بتائیں یزیدی رنگ و بو کیا ہے؟ یزیدی رنگ و بو کیا ہے کہ پتہ تو چلے وہ ہمارے اندر صفات ہیں یا نہیں ہیں۔ جب مدینے میں ولید نے بلایا کہ یزید بیعت مانگ رہا ہے، تو امام حسین نے آگے سے کچھ خصوصیات گنائی تھی، کہا کہ میں یزید کی بیعت نہیں کروں گا، کیوں؟ کہا کہ شارب الخمر، یزید شراب پینے والا ہے۔ بس پہلی بات یہ ہو گئی، اگر کوئی شراب، اگر کوئی نجاست پیے تو وہ یزیدی ہو سکتا ہے، حسینی نہیں۔ یہ کربلا کا آغاز ہے اس مرحلے سے۔